السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 69 پڑھیں گے۔ سورۃ التحریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم مدنیہ 12 آیت۔ سورۃ التحریم مدنی ہے اور 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ من امتک ماریۃ القبطیہ لما وقعها فی بیت حفصہ، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، یعنی آپ کی باندی ماریہ قبطیہ، لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام علي، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے حضرت حفصہ کے گھر میں ہم بستری فرمائی تھی۔ لما وقعها في بيت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر میں ہم بستری فرمائی اور حضرت حفصہ موجود نہیں تھی، اچانک آ گئیں اور یہ بات ان کے گھر میں ان کے بستر پر ان کو گراں گزری، ان کے گھر میں یہ بات گراں گزری۔ حیث قلتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہی حرام علیہ فرما دیا، یعنی کہ یہ ماریہ قبطیہ مجھ پر حرام ہے، مجھ پر حرام ہے۔ تبتغی بتحریمہا، ماریہ قبطیہ کو حرام کر کے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تبتغی بتحریمہا، بتحریم ماریہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ کو حرام کر کے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ای لرضاہن، ای لرضاہن، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم غفر لک ھذا التحریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس حرام کرنے کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس حرام کرنے کو معاف فرما دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو کھول ڈالنا مشروع کیا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو کھول ڈالنا مشروع کیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قد فرض اللہ ای شرع لکم، تحقیق اس نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے، تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا، تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ نے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھول ڈالنا مشروع کیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا مشروع کیا۔ تحلیلہا بالکفارتی، تحلیلہا بالکفارتی، کفارہ دے کر، المذکورہ فی سورۃ المائدہ، جو کفارہ سورۃ المائدہ میں مذکور ہے، سورۃ المائدہ میں جو مذکور ہے، کفارہ دے کر قسموں کو کھول ڈالنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ تحلہ، یہ تحلیل کے معنی میں ہے۔ وَمِنَ الْأَيْمَانِ بِتَحْرِيمِ الْأَمَةِ، بِتَحْرِيمِ الْأَمَةِ، اور باندی کو حرام کر لینا بھی قسم میں داخل ہے۔ وَهَلْ كَفَّرَ صلی اللہ علیہ وسلم قال مقاتل،
أعتق رقبة في تحريم مارية وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له. تو اب اس میں اختلاف ہے، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا تھا یا ادا نہیں فرمایا تھا؟ تو مقاتل نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کی تحریم کے سلسلے میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا، اور حسن کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا نہیں فرمایا اس لیے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ واللہ مولاکم ناصرکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے یعنی تمہارا مددگار، وہو العلیم الحکیم، اور وہی جاننے والا با حکمت ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذلك ظهير. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی دوسری بیوی کو خبر دی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس نے دوسری بیوی کو خبر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر کر دیا اس پر، عرف بعضه واعرض عن بعض، تو اس نے اس کی کچھ کو خبر دی اور کچھ سے اعراض کیا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، اس نے کہا کہ مجھے علم والے خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، یقیناً تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ ان تتوبہ یہ شرط ہے، اس کی جزا اور جواب شرط وہ معذوف ہے اور وہ تقبلہ ہے، تقبلہ، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، یہ جواب شرط معذوف ہے۔ فقط صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر اس نبی کی اِیذا رسانی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا رفیق ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جبرائیل اور نیک مومن بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ هِيَ حَفْصَةٌ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، حدیثاً بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی یعنی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راز کی بات کہی، ہوا تحریم ماریہ، اور وہ راز کی بات ماریہ قبطیہ کو حرام کر دینا تھا۔ وقال لها لا تفشیہ، اور آپ نے حفصہ سے کہا تھا کہ اس کو ظاہر نہ کرنا، لا تفشیہ، کہ اس راز کو تم افشا نہ کرنا۔ فلما نبأت به عائشة ظنا منها الا حرج في ذلك، بس جب اس نے اس راز کی دوسری بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، ظنا منها، یہ گمان کرتے ہوئے، اللہ حرج فی ذلک، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ أَيْ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالی نے اس کو اس کی خبر دے دی، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالی نے اس بات سے آگاہ کر دیا، علی المنبأ بہ، یعنی اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا، عرف بعضہ لحفصہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بیوی یعنی حفصہ کو تھوڑی سی بات تو بتا دی، عرف بعضہ لحفصہ، حفصہ کو کچھ بات تو بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور تھوڑی ٹال مٹول سے کام لیا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور تھوڑی ٹال گئے، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور تھوڑی بات ٹال گئے، تَكَرُّمًا مِنْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی وجہ سے آپ تھوڑی بات ٹال گئے، فلما نبأہا بہ، سو پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلا دی، وہ بات بتلا دی، قالت، تو اس نے کہا، من انبأک ھذا، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ فلما نبأہا بہ قالت من انبأک ھذا، پھر اس بیوی کو وہ بات بتلا دی، قالت، تو وہ بولی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ نے فرمایا مجھے علم والے خبر رکھنے والے نے خبر دی، ای اللہ، ان تتوبا، ای حفصہ و عائشہ، اگر تم حفصہ اور عائشہ تم اللہ، اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرو، توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، یقیناً تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، تمہارے دل مائل ہو گئے، مالت الی تحریم ماریتا، یعنی کہ ماریہ قبطیہ کی تحریم کی طرف مائل ہو گئے ہیں، ای سرکما ذالک مع کراہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، یعنی ان کو اس تحریم نے خوش کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور یہی بات گناہ ہے، وذالک ذنب، اور یہی بات تو گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، وجواب الشرط محذوف ای تقبلا، اگر تم اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے توبہ کرو اے حفصہ اور عائشہ، ای تقبلا، تو جواب شرط محذوف ہے تو تمہاری توبہ قبول کیا جائے گا، وَأُطْلِقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيْن، اور قلبین پر چونکہ حفصہ اور عائشہ دو ہیں تو ان پر قلوب کا اطلاق کیا ہے، قلوب کا اطلاق کیا گیا، اطلق قلوب علی قلبین، قلبین پر قلوب کا اطلاق کیا گیا ہے، ولم يعبر به الاستثقال الجمع بین تثنیتین فیما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ، کالکلمۃ الواحد، دو تثنیوں کے کلمہ واحدہ کے مانند میں جمع ہونے کے، ثقیل ہونے کی وجہ سے، قلبین پر قلوب کا اطلاق کیا گیا ہے، دونوں کو تثنیہ سے تعبیر نہیں کیا، تثنیہ سے تعبیر نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کی ہے، الاستثقال الجمع بین التثنیتین فیما ہوا کالکلمۃ الواحدہ، کہ دو تثنیوں کے کلمہ واحدہ کے مانند میں جمع ہونے کے، ثقیل ہونے کی وجہ، ثقیل ہونے کی وجہ سے قلبین سے تعبیر اس لیے نہیں کیا، وَإِن تَظَاهَرَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ، دو قرات ہیں، ایک قرات تظاہرہ ہے اور دوسری قرات تظاہرہ ہے، اور تظاہرہ والی قرات بیان کر رہے ہیں مفسر کہ تظاہرہ والی قرات میں تا ثانیہ کا ضا میں ادغام ہے، ادغام ہے، وفی قرات بدونہ، اور دوسری قرات بغیر ادغام کے ہے، فتعاونا علیہ، ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یکرہہ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، تظاہرہ، تظاہرہ ان کے معنی ہے تعاونا، اگر تم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فیما یکرہو، اس معاملات میں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار سمجھتے ہو، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایک دوسرے کی اگر مدد کرو گی، فإن اللہ هو مولاه، تو یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا رفیق ہے، ہوا فصل، فإن اللہ ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا مولاہ ناصر، اس کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبرائیل بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن، ابو بکر وعمر معطوف علی محل اسم، علی محل اسم انا،
فَيَكُونُونَ نَاصِرِيهِ۔ آگے مفسر فرما رہے ہیں کہ جبریل اور وصالح المؤمنین کا انا کے اسم کے محل پر عطف ہے۔ انا کے اسم جو لفظ اللہ ہے اس کے محل پر عطف ہے۔ فَيَكُونُونَ نَاصِرِيهِ، تو گویا یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ بعد ذلك، بعد نصر اللہ والمذکورین، مذکورین اور اللہ تعالیٰ اور مذکورین کی نصرت کے بعد فرشتے بھی ظہیر، فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ ظہراء اعوان فی نصرہ علیکما، یعنی تمہارے دونوں کے مقابلے میں اس کی نصرت کے معاون ہیں۔ تم دونوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے معاون اور مددگار ہیں۔ تو اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعزار ثانی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے۔ وجبریل وصالح المؤمنین، اور جبرائیل اور نیک مؤمن، والملائکۃ فبعد ذلك ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ جی، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے اور بیویاں بدل دے تم سے بہتر۔ اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ مسلمات، جو ایمان والیاں ہیں، مؤمنات، فرما برداری کرنے والی ہیں، قانتات، مسلمات، جو اطاعت گزار ہیں، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ دار، ثیبات، شوہر دیدہ ہوں، و ابکارا، اور کنواریاں۔ عسى ربه ان طلقکن ای طلق النبی ازواجہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اس کا رب ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر دوسری بیویوں سے اس کے لیے بدل دے۔ بالتشدید و تخفیف، دو قرأت تشدید کے ساتھ، ان یبدلہ اور یبدلہ، ایک باب تفعیل سے قرأت اور دوسری قرأت باب افعال سے، ان یبدلہ، قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ ازواجا خیرا منکن، خبر عسا، ازواجا یہ عسا کی خبر ہے، عسا کی خبر ہے۔ جی، خبر عسا ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ سارا جملہ عسا کی خبر ہے، عسا کی خبر ہے۔ عسا کا اسم ربہ ہے، عسا کا اسم ربہ ہے، جبکہ اس کی خبر ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اب رہ گیا شرط، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دینا چاہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے، اگر وہ تمہیں
طلاق دے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ ان طلقکن شرط ہے مگر، اور یہ عسا اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط کا جواب ہے، شرط کا جواب ہے۔ والجملۃ جواب الشرطی، اور یہ جملہ یہ جواب شرط ہے، شرط اور جواب شرط، یہ جملہ پورا جواب شرط ہے۔ ولم یقع التبدیل لعدم وقوع الشرط، لعدم وقوع الشرط، اور شرط کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سمجھ آگئی؟ وَلَمْ يَقَعِ التَّبْدِيلُ لِعَدْمِ وُقُوعِ الشَّرْطِ، شرط جب واقع نہیں ہوئی، آپ نے ان کو طلاق نہیں دی تو تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی، شرط کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے اب تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی۔ تو اس کی ترکیب بھی دیکھ لیں، عسا ربہ، ربہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر عسا کا اسم، عسا کا اسم، اس کی خبر ہے ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ پورا جملہ عسا کی خبر ہے، عسا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جواب شرط ہے، یہ جواب شرط ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ مسلمات مقرات بالاسلام، مقرات بالاسلام، کہ وہ اسلام کا اقرار کرنے والیاں ہوں گی، اسلام کا اقرار کرنے والیاں ہوں گی۔ مؤمنات مخلصات، مخلصات، اور وہ مخلص ہوں گی۔ قانتات مطیعات، اور تابع فرمان ہوں گی، فرما بردار کرنے والیاں ہوں گی۔ تائبات، توبہ کرنے والیاں۔ عابدات، عبادت گزار۔ سائحات، اور روزہ دار۔ صائمات او مہاجرات، یہ اس سے مراد روزہ دار ہیں، یہ ہجرت کرنے والیاں، یہ ہجرت کرنے والیاں ہوں گی۔ ثیبات و ابکارا، وہ بیوہ ہوں گی اور کنواریاں ہوں گی۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس پر غلاظ شداد، اس پر فرشتے ہیں سخت، زور آور، سخت زور آور۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج تم عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اس کے سوا نہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بالحمل علی طاعتہ اللہ تعالی، بالحمل علی طاعت اللہ تعالی، علی طاعت اللہ تعالی۔ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بالحمل علی طاعت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس، جس آگ کا ایندھن الناس ای الکفار، کفار ہیں، والحجارۃ کاصنامہم منہا، کاصنامہم منہا، کفار ہیں اور پتھر ہیں، کاصنامہم منہا، جیسا کہ پتھر کے بت، جیسا کہ ان کفار کے پتھر کے بت، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ، مفرطۃ الحرارۃ، یہ وہ جو پتھر کے بت ہیں یہ حرارت اور تپش اور گرمائش کو مزید بڑھانے والے ہیں۔ تتقد بما ذکرہ لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ، جہنم
جس کو مذکورہ چیزوں سے جلایا گیا ہے، جس کو مذکورہ چیزوں سے جلایا گیا ہے، اور وہ کفار ہیں، اور وہ کفار جن کی پوجا کرتے تھے پتھر کے بت۔ ان مذکورہ چیزوں سے جہنم کو جلایا گیا، نہ کہ دنیا کی آگ کے مانند جس کو لکڑی وغیرہ سے جلایا جاتا ہے۔ علیہا ملائکۃ خزنتها عدتهم 19 کما سیأتی فی المدثر، جیسا کہ سورۃ المدثر میں آ رہا ہے کہ جہنم کے نگران جن کی تعداد 19 ہے، جہنم کے نگران جن کی تعداد 19 سورۃ المدثر میں آ رہا ہے۔ اس جہنم پر نگران ہیں، اس جہنم پر فرشتے اس کے نگران ہیں۔ غلاظ من غلظ القلب، جو سخت دل ہیں، غلاظ جو سخت دل ہیں، شداد فی البطش، شداد فی البطش، اور پکڑ کرنے کے اعتبار سے شدید ہیں، اور وہ مضبوط ہیں پکڑ کرنے کے اعتبار سے شدید ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بدل من الجلالتی ای لا یعصون ما امر اللہ، ما امرہم یہ لفظ اللہ سے بدل ہے، ای لا یعصون ما امر اللہ، جس کام کا اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تاکید، یہ ماقبل جملے کی تاکید ہے، یعنی ظاہری بات ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو اس میں یہ مطلب شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرتے۔ والآیت تخویف للمؤمنین عن الارتداد وللمنافقین المؤمنین بألسنتہم دون قلوبہم، اور آیت میں مومنین کے لیے ارتداد سے ڈراوا ہے، اور زبان سے نہ کہ دل سے ایمان لانے والے منافقین کے لیے ڈراوا ہے، اور زبان سے ایمان لانے والے نہ کہ دل سے منافقین کے لیے ڈراوا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافر تم آج عذر بہانہ مت کرو۔ یقال لهم ذلك عند دخولهم النار، ای لأنه لا ينفعكم، ان سے یہ بات دوزخ میں داخلے کے وقت کہی جائے گی، ان سے یہ بات دوزخ میں داخلے کے وقت کہی جائے گی، لا تعتذروا اليوم، آج تم عذر بہانہ مت کرو، لأنه لا ينفعكم، اس لیے کہ عذر اور معذرت آج ان کو کوئی نفع نہ دے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تم کو جزا دی جا رہی ہے اسی کی جو تم کرتے تھے، ای جزاءہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے، عسى ربکم، امید ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی جہاد کیجئے کافروں و منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لفظ نصوحا میں دو قرات ہیں، بفتح النون و ضمها،
نون کے فتحہ کے ساتھ اور نون کے ضمہ کے ساتھ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اور نصوحا، مطلب ہے صادقتاً، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ای صادقتاً، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بِأَلَّا يُعَادَ إِلَى الذَّنْبِ وَلَا يُرَادُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، اس طریقے پر نہ دوبارہ گناہ کرے گا اور نہ اس کا ارادہ کرے گا، بِأَلَّا يُعَادَ إِلَى الذَّنْبِ وَلَا يُرَادُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، نہ دوبارہ گناہ کیا جائے اور نہ اس کا ارادہ ہو، عسى ربکم، عسى ربکم ترجیۃ تقع، ترجیۃ تقع، اس عبارت کی اضافے کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ عسیٰ ترجی اور توقع کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ترجی اور توقع نہیں ہوتی بلکہ یقین الوقوع ہوتا ہے، یقین الوقوع بات ہوتی ہے۔ جواب کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے، عسیٰ اگرچہ توقع اور ترجی، امید و طمع کے لیے آتا ہے، مگر قرآن مجید میں یقین الوقوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں۔ اس لیے مفسر لکھ رہا ہے ترجیۃ تقع، یعنی کہ تمہارا رب یقینی طور پر، تمہارا رب امید نہیں بلکہ یقینی طور پر، یہاں پر ترجی وقوع کے معنی میں ہے، یقینی طور پر یکفرکم عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، ویدخلکم جنات بساتین، اور ان باغات میں داخل کرے گا تم کو، جنات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یوم لا یخزی اللہ بادخال النار، جس روز اللہ تعالی رسوا نہ کرے گا آگ میں داخل کر کے نبی کو اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم امامہم، وہ نور، ان کا نور بھاگتا ہوگا، دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وَيَكُونَ بِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، یقولون مستانف، یہ جملہ مستانفہ ہے اور وہ دعا کرتے ہوئے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، الی الجنہ، جنت تک پہنچنے تک، جنت میں پہنچنے تک تو ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے، والمنافقون یطفئ نورہم، اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش کر دے، واغفر لنا، اور تو ہماری مغفرت فرما دے، اے ہمارے رب انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار بالسیف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیجئے، والمنافقین باللسان والحجۃ، اور منافقین سے زبان اور دلیل سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم بالانتحار والمقت، اور ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑک سے ان پر سختی کیجئے، ان منافقین پر سختی کیجئے ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکنے کے ذریعے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے بیان کی کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھیں ہمارے صالح بندوں میں سے، ہمارے نیک بندوں میں سے، دو بندوں کے گھروں میں تھیں، فخانتاہما، سو انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے آگے ان دونوں کے کچھ کام نہ آیا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، پس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ کانتا تحت عبدین، جبکہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے گھر میں تھیں، فخانتاہما فی الدین، دین کے حوالے سے ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی، اذا کفرتا، جبکہ ان دونوں نے کفر کیا، وکانت امرأۃ نوح واسمها اہلا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واسمها واہلہ، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، تقول لقومہ انہ مجنون، اپنی قوم سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرا شوہر پاگل ہے، وامرأۃ لوط واسمها واعلہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واعلہ تھا، تدل علی اضیاف اذا نزلوا به لیلا بایقاد النار ونہارا بالتدخین، یہ اپنی قوم کو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی نشاندہی کر دیتی تھی جب وہ رات کو آتے تھے تو آگ جلا کر، لیلن بایقاد النار، آگ جلا کر رات کو نشاندہی کر دیتی تھی، اور دن میں دھواں کر کے نشاندہی کر دیتی تھی۔ فلم یغنیا ای نوح ولوط، پس نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کام نہ آئے، عنہما من اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے، من عذابہ، من اللہ ای من عذابہ، پس یہ دونوں ان کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے میں کچھ کام نہ آئے، بس یہ دونوں ان دونوں کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے میں کچھ کام نہ آئے۔ وقیل لہما، اور ان دونوں سے کہا گیا ادخلا النار مع الداخلین، کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، من کفار قوم نوح و قوم لوط، قوم نوح اور قوم لوط کے کفار کے ساتھ، من کفار قوم نوح و قوم لوط، قوم نوح اور قوم لوط میں سے داخل ہونے والے کافروں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اذ قالت، جب اس بیوی نے کہا، رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، آمنت بموسیٰ واسمها آسیہ فعذبها فرعون بأن اوتد یدیہا ورجلیہا وألقى على صدرها رحا عظیمتا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور ان کا نام آسیہ تھا، اور فرعون اس کے ہاتھ اور پیروں میں میخ گاڑ کر سزا دیتا تھا، فعذبها فرعون بأن اوتد یدیہا ورجلیہا، فرعون ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ کر سزا دیا کرتا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، القا علی صدرها رحا عظیمۃ، بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، واستقبل بها الشمس فكانت اذا تفرق عنها من وكل بها زللتها الملائکۃ، تو وہ بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، واستقبل بها الشمس، اور اس کو سورج کے رخ کر دیتا تھا، جب وہ لوگ جن کے اس کو حوالے کیا گیا تھا، اذا تفرق عنها من وکل بها، جب وہ لوگ جن کے اس کو حوالے کیا گیا تھا الگ ہو جاتے تو فرشتے اس پر سایہ فگن ہو جاتے، من یہ تفرقہ کا فاعل ہے، جن کے اس کو حوالے کیا گیا تھا جب وہ جدا ہو جاتے علیحدہ ہو جاتے تو فرشتے اس پر سایہ فگن ہو جاتے۔ رب ابن اذ قالت، جب اس نے کہا، فی حال التعذیب، جب اس نے کہا حالت تعظیم میں یہ دعا کرتے ہوئے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے، فکشف لها فرأته فسہل علیہ التعذیب، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پردے اٹھا دیے، فکشف لها، اس کے لیے پردے اٹھا دیے، فرأته، جس سے اس نے اپنا مکان بھی دیکھ لیا،
فسہل علیہ التعذیب، اور سزا کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. فسہل علیہ التعذیب، برداشت کرنا، عذاب کو برداشت کرنا اس پر آسان ہو گیا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَعْذِيبِهِ، اور تو فرعون اور اس کے عمل اور اس کے اس عذاب سے مجھے نجات دے. فرعون اور اس کے عمل اور اس کے اس عذاب سے مجھے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَهْلَ دِينِهِ، اور تو مجھے بچا لے ظالم قوم سے، ظالم قوم سے تو مجھے بچا لے. الظالمین اہل دینہ، من القوم الظالمین اہل دینہ، ونجنی من القوم الظالمین اہل دینہ، اور مجھے اس ظالم قوم یعنی اس کے ہم مذہب لوگوں سے بچا، اور تو مجھے اس ظالم قوم یعنی اس کے ہم مذہب لوگوں سے تو بچا لے. فقبض اللہ روحہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی. وقال ابن کیسان رفعت الى الجنة حیتا فہی تأکل وتشرب، ابن کیسان نے کہا ہے کہ ان کو زندہ جنت کی طرف اٹھا لیا گیا تو وہ کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، وہ کھاتی ہیں اور ابن کیسان کا یہ قول ہے. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، التی احسنت فرجہ، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. فنفخنا فیہ من روحنا، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربی، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی. وکتب، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھی، فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھی. ومریم عطف علی امرأة فرعون، اس کا عطف امرأة فرعون پر ہے. اللہ تعالی نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی اور مریم ابنت عمران کی مثال بیان کی. ومریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی. التی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، ای حفظتہ، شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. ای جبریل، حیث نفخ فی جیب درعہا، فی جیب درعہا، اس طریقے پر کہ جبرائیل نے اس کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری، اس کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری. بخلق اللہ فعلہ الواصل الی فرجہا، اللہ نے جبرائیل کے فعل کو تخلیق کر کے چنانچہ وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوگی. فحملت بعیسیٰ، چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہو گئیں. وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی بشرائعہ، اپنے رب کی شریعت کی تصدیق کی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ عبادت گزار لوگوں میں سے تھی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی. ای من القوم المطیعین، فرما بردار لوگوں میں سے تھی. تمت بالخیر سورۃ التحریم، سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التحریم کا بھی اختتام ہوا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.